لیڈر ہوتا ہے وہ آمر بن جاتا ہے, وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آئین کو کسی وقت تبدیل کر دے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف 1997 میں آمر بن گئے تھے؟ دیکھیں سوچ جو تھی وہ بدل گئی تھی, سوچ آمرانہ تھی, سوچ آمرانہ آ گئی تھی. یہ السلام علیکم. شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے سینئر ترین اراکین میں سے ایک ہیں, انہوں نے اپنی نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے کے بعد کسی پروگرام میں پہلی بار شرکت کر کے بڑے اہم نکات کی طرف نشاندہی کی. اس وقت حکومت کی جو پالیسیز ہیں, کون کون سی پالیسی ایسی ہے جو غلط ہے؟ کون سی صحیح ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں, آپ مجھے ایک صحیح بتا دیں, میں اس کو تنقید کر دوں. انہوں نے عدم استحکام بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا اس ملک میں. ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا, ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا, ریالٹی میں آ گئے. یہ ناکامی ہے نا ساری. نہیں تو آپ اس کی سب سے اختلاف ہے. جو جماعتیں یہ کہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت کر دیں گے, ہم 200, دوسری کہتی میں کہتی ہے 200, دوسری کہتے ہیں میں 300 کر دوں گا, وہی ان کی ناکامی ہے. اس حل کا سفر آئین سے شروع ہوتا ہے, اس بات کو یاد رکھیں. آپ الیکشن چوری کریں گے, ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, آپ کچھ نہیں کر پائیں. پاکستان میں دعا کریں کہ ایک پارٹی کی حکومت نہ آیا کرے تاکہ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس رہے. میں 2/3 میری بات مان لیں جی, میں 2/3 حکومت کا حصہ رہا ہوں پاکستان. وہ حکومت ایک دن نہیں چل سکی. وجہ جی وجہ کیونکہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آمر بن جاتا ہے, وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آئین کو کسی وقت تبدیل کر دے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف 1997 میں آمر بن گئے تھے؟ دیکھیں سوچ جو تھی وہ بدل گئی تھی, سوچ آمرانہ تھی, سوچ آمرانہ آ گئی تھی. یہ حقیقت ہے. میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن ایک سوچ آ گئی تھی اور حکومت ناکام رہی. پھر بھی اس کے بعد 25 سال آپ ان کے ساتھ رہے, 26 سال 27 سال. جی تو وہ سوچ بدل گئی. جب مشکل وقت آیا, میں جیل میں ان کے ساتھی تھا, ان کو یقیناً دیکھا ہوگا انہوں نے. یہ بڑی آپ نے عام بات کی ہے کہ 1997 میں نواز شریف کی سوچ آمرانہ ہو گئی. سوچ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور لیکن اس سے میں نے دیکھا نا کہ ہم نے حکومت چلتی دیکھی, حکومت نہیں چل پائی. چیف جسٹس سے جھگڑا ہو گیا, صدر سے جھگڑا ہو گیا, آپ کا نیوکلیر کا ایشو آیا, اس سے آپ کو مسائل پیدا ہوئے جو آپ برداشت نہ کر سکے. پھر کارگل آ گیا, حالانکہ وہاں بہت نادر موقع تھا اور وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات حل ہو سکتے تھے اس وقت. وہ میاں صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہوتی, لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا. اچھا, میں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ اس حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے, آپ اس وقت کے چیف جسٹس سے جو جھگڑا ہوا تھا, جو بھی حالات تھے اس وقت, آپ بھی اسی میں ہیں, آپ جھگڑا کرتے ان سے, ان کو الگ کرتے کہ نہ کرتے؟ سر میں دیکھیں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا ایک آئین میں ان کا ایک رول ہے, میرا ایک رول ہے, فوج کا ایک رول ہے. یہ آئینی رشتے ہیں, ان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. آپ آرمی چیف کو سیک کرتے؟ جی آرمی چیف مشرف کو سیک کرتے؟ سیک کس بات پہ؟ جس طرح جو بھی کارگل وار پہ ہوا تھا نا. دیکھیے سیک آپ نے کرنا, اس کا ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اختیار نہیں, یہ آپ کی سوچ ہے, لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں. دلیل نہیں تھی, آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے پاس دلیل نہیں تھی, تو پھر غلط ہوا نا. جی میں نے کل بات کی تھی کہ اس ملک کا پرائم منسٹر آرمی چیف کے تابع نہیں ہوتا. اس ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہوتا. اس ملک کے جج کسی کے تابع نہیں ہوتے. یہ آئینی رشتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے ذاتی ملازم نہیں ہوتے کہ وہ حکم کریں گے اور میں مان لوں گا, اور میں حکم کروں گا تو وہ مان لیں گے. آرمی چیف وزیر اعظم کے تابع نہیں ہوتا, یہ آئین کی کون سی شک ہے؟ آئین وہ آئین کا تابع ہوتا ہے. ہم سب آئین کے تابع. ایگزیکٹو ہے نا, ایگزیکٹو پرائم منسٹر, پرائم منسٹر کے انڈر میرے کوئی ذاتی ملازم, جوڈیشری نہیں ہوتی, پارلیمنٹ نہیں ہوتی, ذاتی ملازم نہیں ہوتے. آپ بالکل نکالنے کا حق رکھتے ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے. نہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کیوں نکال رہے ہیں. آپ کے خیال میں 3 بڑے مسائل کیا ہیں پاکستان کے, جو آپ کی سیاسی جماعت جس پہ توجہ دینا چاہے گی؟ دیکھیں 3 بڑے ہوں, 30 بڑے ہوں, 3000 بڑے ہوں, مسائل ہی مسائل ہیں, لیکن آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے, اسی سے معاشی استحکام آئے گا, اسی سے عوام کو فلاح ملے گی. یہ بنیاد ہے. آپ کو سیاسی استحکام کہاں آئے گا؟ جب ہم آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. تو یہ ناکامی ہے. تو آپ کی میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. اقتدار میں نہیں آنا چاہتا. اقتدار میں ہر قیمت پر نہیں, اپنا ضمیر بیچ کر نہیں, آئین بیچ کر نہیں. پاکستان اس دن ترقی کرے گا جب اس ملک میں اقتدار میں آنے والے لوگ آئین کے مطابق اقتدار میں آئیں گے, جب عوام کی رائے سے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بڑی میں یوٹوپین بات کر رہا ہوں, یہ بڑی حقیقت سے دور بات ہو, لیکن دنیا کا سفر یہی بتاتا ہے. آپ پہ پہلا حملہ تو آپ کی پرانی جماعت نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ دار آگے ہیں نئے نعرے لے کے, آپ کو اور مفتاح اسماعیل کو انہوں نے یہ طنز کیا. میں دیکھیں وہ نوکری کرنی ہوتی ہے نا ہر وزیر نے, تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں. ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہی نہیں ہیں. جی ہم نے
35 साल में जो कुछ किया है मुस्लिम लीग नून ने, मियाँ साहब ने, हम सब उसका हिस्सा हैं। ठीक है, तो अगर वो ना होती मरीम नवाज, आज खैर अभी भी सदर तो नवाज शरीफ ही है ना, तो अगर उस वक्त नाज़रीन, ये आपने क्लिप देखा, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने जब उन्होंने नून लीग छोड़ी है उस वक्त से ये बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने कहा कि दुआ करें पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत कभी ना आए। जब एक पार्टी की हुकूमत होती है तो हुक्मरान की सोच आमिराना बन जाती है। हुक्मरान अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, क्योंकि अवाम ने उसको वोट देकर बनाया होता है तो वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। उनका इशारा वाज़िया तौर पर नवाज शरीफ की तरफ था। इसके बाद उन्होंने 1997 के हालात की मंजरकशी की कि नवाज शरीफ की सोच कैसे आमिराना बन चुकी थी। वो उस वक्त के आर्मी चीफ को हटाना चाहते थे। चीफ जस्टिस के साथ फजूल में महाजाराई शुरू कर दी। उस वक्त के अहम इशू कारगिल को ऊपर से पुश डाल दिया गया। हालांकि भारत के साथ कारगिल को लेकर मामलात खुश असलूबी से सुलझाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ मियाँ साहब ने इन मामलात को हल करने पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ के साथ जेल में भी रहा हूँ, और पार्टी छोड़ने की उन्होंने वजह बताई कि जब नून लीग ने अपना बयानिया छोड़ा तो मैंने नून लीग को छोड़ दिया। वोट को इज्जत दो के बयानिया ने मुझे बहुत इज्जत दी। पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह नून लीग ने बयानिया को छोड़कर अपने मफादात को तरजीह दी। देखिए, जब जब पाकिस्तान में इन दो खानदानों की हुकूमत बनी, करप्शन और चोर बाजारी के बाजार गर्म हुए। इन दो पार्टियों ने दबाकर माल बनाया और माल कमाया। जब जब इनकी हुकूमतें खत्म हुई, मुल्क से बाहर चले गए। इमरान खान ने तीसरी पार्टी के तौर पर इन दो पार्टियों के दरमियान कदम रखा। इमरान खान करप्शन के खिलाफ बात करता है तो इन दो पार्टियों को अपनी मौत नजर आती है और पेट में ऐसे मरोड़ उठते हैं कि अल्लाह की पनाह। इनको अपना पता है मुल्क को कौम का खरबों रुपया ये दोनों खानदान लूट कर ले गए, और हमारे इदारे, खास तौर पर ताकतवर इदारे, कुछ न कर पाए। ताकतवर इदारों को ये बात पता है कि ये लोग करप्ट हैं, लेकिन फिर भी ताकतवर इदारे इनको सपोर्ट करते हैं। इस बात का जवाब आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।